نون کے صدر شہباز شریف شیخو پورہ میں مسلم لیگ نون کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ جناب سردار شہزاد ڈوگر چودھری محمود الحق صاحب، چودھری سجاد گجر صاحب، پیر اشرف رسول صاحب، حاجی نواز صاحب، عارف خان سندھیلا صاحب اور فاروق آباد شیخو پورہ کے میرے عظیم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس شدید سردی کے موسم میں آپ گرم لحاف اوڑھ کر، میری مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، آپ نے اپنے جوش اور جذبے سے میرا خون گرما دیا ہے اور میں انشاءاللہ آپ کا خون گرماؤں گا حقائق کے ساتھ انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، 8 فروری کی آمد ہے اور یہ الیکشن کوئی عام الیکشن نہیں ہے۔ یہ الیکشن اس طرح آج آپ سردی کے موسم میں یہاں پر سامنے آپ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اندر بھی اور باہر بھی، اس طرف بھی اور اس طرف ہے، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے 8 فروری کو پولنگ بوتھوں پہ آنا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے، غربت، بے روزگاری اور ناخواندگی کا خاتمہ کرنا ہے، اور نوجوانوں کو یہاں پر میں ہزاروں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، اور پاکستان، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں تیل نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نوجوان بچے اور بچیاں اس قوم کو عطا فرمائی ہیں، جو بہت قابل ہیں، بہت ذہین ہیں، بہت محنتی ہیں اور پاکستان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے پاکستان، تیل نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، گیس نہیں تو کوئی بات نہیں، یہ نوجوان پاکستان کا سرمایہ افتخار ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان امیر بنے گا انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ نے 8 فروری کو جب ووٹ ڈالنا ہے تو دیکھنا ہے کہ یہ لیڈر، اس کا ماضی کیا ہے اور آگے جو وعدے کر رہا ہے اس کا کیا حساب ہے۔ میرا لیڈر، میرا قائد محمد نواز شریف ہے، جس نے، اور آپ لوگ گواہ ہیں، شیخو پورہ کے غیور عوام اس بات کے گواہ ہیں کہ 2013 میں 20 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ یہ کسان، ان کے وہاں پر زمینوں میں ٹیوب ویل نہیں چلتے تھے، زراعت پیلی ہو گئی تھی، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نہیں نکلتا تھا اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے۔ میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کیا۔ میرا لیڈر نواز شریف جس نے پاکستان کے اور پنجاب کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو، جنہوں نے تعلیم میں فرسٹ ڈویژنز حاصل کی، ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیا،
میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے پاکستان کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا. میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے اس ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کروایا. میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے پاکستان کے اندر اور پنجاب میں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے لیے اربوں روپے کے وظائف دیے. میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے ہسپتالوں میں مفت غریب اور یتیم کا علاج مفت کروایا, جس نے پنجاب کے ہسپتالوں کو جدید بنوایا, جس نے ہسپتالوں میں سی ٹی سکین جیسی مشینیں, مہنگی مشینیں وہ لگوائیں اور غریب اور یتیم کو مفت سی ٹی سکین اور ایکس رے کی سہولت مہیا کی. میرا لیڈر نواز شریف جس نے پاکستان کڈنی اور لیور انسٹیٹیوٹ بنایا لاہور میں, جہاں پر پورے پاکستان سے مریض آتے ہیں اور ان کا جگر کا اور گردے کی پیوند کاری ہوتی ہے, غریبوں کا وہاں پر علاج مفت ہوتا ہے, امیر آدمی سے پیسے لیے جاتے ہیں. وہ کون تھا جس نے پی کے ایل آئی کا بیڑا غرق کر دیا؟ وہ کون تھا جس نے ہسپتالوں میں ادویات جو مفت ملتی تھی اس کا خاتمہ کر دیا؟ وہ کون تھا جس نے سی ٹی سکین کے اوپر 3-3 ہزار 5-5 ہزار روپے کی فیس لگا دی؟ وہ کون تھا جس نے تعلیمی وظائف ختم کر دیے؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میری بہنوں اور نوجوان ساتھیوں, یہی وہ سوال ہیں جن کا جواب آپ کو آتا ہے, اور یہی جواب وہ پرچی کے اوپر آپ شیر پر مہر لگائیں گے. تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف کو آپ نے اگلے 8 فروری کو الیکشن میں کامیاب کرا کر وزیر اعظم منتخب کروایا, تو میں آپ سے اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہم جان لڑا دیں گے اور اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو تعلیم دیں گے, لیپ ٹاپ دیں گے اور ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دلوائیں گے. لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ہم پاکستان کا عظیم معمار بنائیں گے. مشکل سے نکالو نواز شریف, مشکل سے نکالو نواز شریف, یہ ملک بچا لو نواز شریف, یہ ملک بچا لو نواز شریف. جب قوم پہ وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تیرا آیا, جب قوم پہ وقت. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, لوگ مجھے کہتے ہیں شہباز شریف تم نے جب پنجاب میں تم خادم اعلیٰ تھے تو یہ کام کیے. میں نے کہا وہ کام میں نے نہیں کیے, وہ میرے اور آپ کے اللہ تعالیٰ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اس کی مہربانی سے اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں یہ کام ہوئے. اور پھر میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, آپ نے 8 فروری کو اس بات کا بھی فیصلہ کرنا ہے اگلے سال کہ کیا ہم نے تو نوجوانوں کو گالی گلوچ نہیں سکھائی, ہم نے تو نوجوانوں کو یہ نہیں کہا کہ جا کے پتھر مارو اور جا کے آگ لگا دو. نواز شریف کی جب بیٹی کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا کوٹ لکھپت جیل میں تو میں وہاں پر موجود تھا. نواز شریف یقیناً ایک باپ کی طرح, جس طرح باپ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے, اس کو بھی اپنی بیٹی کی گرفتاری اپنی آنکھوں کے سامنے بڑی دل پر تکلیف اس کے گزری ہوگی. لیکن اس نے تو یہ نہیں کہا کہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پر جا کر پتھراؤ کرو, جی ایس کیو میں جا کے پتھراؤ کرو, جا کے گجرانوالہ کے کور کمانڈر ہاؤس پہ جا کے پتھراؤ کرو اور آگ لگا دو. میرے بزرگوں سن لو میری بات, میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, 9 مئی کا واقعہ
ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا. 9 مئی کا واقعہ ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا. کیا مجھے بتائیں ان شہیدوں کے بچے، وہ شہید جو دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں انہوں نے پیش کی اور شہادت کا جام نوش کیا. انہوں نے ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا، مگر اپنے بچے یتیم ہو گئے، اپنی بیوی بیوہ ہو گئی اور اگلے جہان چلے گئے. 9 مئی کے واقعات کے بعد ان شہیدوں کے بچوں اور ان کے عزیزوں پر کیا گزری ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوال ہے جس کا آپ نے 9 مئی کو جواب دینا ہے. آپ نے ووٹ کی پرچی کو پر مہر لگا کر میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کشکول 76 سال گزر گئے ہیں کہ کشکول ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمارے قرب و جوار میں جو ممالک ہیں وہ ہم سے آگے چلے گئے اور ہم اسلامی رفائی مملکت حضرت قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا، جس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں، آج ان آپ کے آباء و اجداد، آپ کے بڑوں نے جو قربانیاں دی، آج قبروں میں ان کی روحیں بھی تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. ہندوستان سے آتے ہوئے بڑے بڑے دریا سرخ خون کے عبور کیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج 8 فروری کو آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون تخریب کار ہے اور کون پاکستان کا معمار ہے، کون پاکستان کے اندر زہر گول رہا ہے اور کون دلوں کو جوڑ رہا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ نواز شریف اب خالی سیاستدان نہیں، وہ ایک مدبر ہے اور وہ دلوں کو جوڑنے آیا ہے، محبت کے پھول برسانے آیا ہے اور پیار اور محبت، محنت کی عظمت کو اجاگر کرنے آیا ہے. اس کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. میں آپ سے فاروق آباد کے عظیم بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آپ گواہ ہیں کہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھا اور میں اس کا یہاں پر نمائندہ تھا، تو اینٹوں کے بھٹوں سے جو بچوں سے مشقت لی جاتی تھی، ان کے اوپر جو جبر ہوتا تھا، اس کو کس نے ختم کرایا تھا؟ بولو، کس نے ختم کرایا تھا؟ آواز کس نے ختم کرایا تھا؟ وہ اینٹوں سے جو جبری، جو بچوں سے محنت کرائی جاتی تھی، ظلم کیا جاتا تھا، کس نے ختم کرایا تھا؟ اینٹوں کے بھٹوں سے نواز شریف نے. اور ہزاروں بچوں کو وہاں سے نکال کر ان کے ماں باپ کو وظیفے دیے اور ان بچوں جن کے کاندھوں پر مٹی اور گارا لدا جاتا تھا، وہ سب میلے کچالے کپڑے اتروا کر ان کو اس سردی میں گرم کوٹ دیا، پتلون دی اور کتابوں کا بیگ دیا اور ان کو اسکولوں میں بھجوایا، ان کو وظیفہ دیا، ان کے ماں باپ کو وظیفے دیے تاکہ وہ جو مزدوری کرتے تھے وہ بچے، ان کا کچھ ان کو کمپنسیشن مل جائے. یہ وہ نواز شریف ہے، یہ وہ مسلم لیگ نون کا دور ہے. اور اگر پچھلے 5 سال جو بربادی ہوئی اس ملک کی، ہمارے جو برادر ممالک تھے ان سے ہمارے تعلقات برباد ہو گئے، دوسرے ممالک سے تعلقات برباد ہو گئے. میرے بزرگوں، بھائیوں، اگر ہم نے برادر ممالک سے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں اور یہاں پر لاکھوں نوجوانوں کو بہترین ٹیکنیکل تعلیم دلوا کر، ان کو لیپ ٹاپ دے کر، ان کو ہنر دے کر یہاں پر ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے آپ نوجوان بچوں کے لیے. میں کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا، یہ آپ کو نواز شریف نے ماضی میں کر کے دکھایا ہے. کوئی بول بچن آپ کے سامنے میں سنانے نہیں آیا. آپ کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے اس صوبے میں، اس ملک میں یونیورسٹیاں بنائی گئی. اور آپ کو میں آج یقین دلاتا ہوں کہ اگر نواز شریف کو آپ نے 4تھی مرتبہ اپنے ووٹوں سے اور
آپ نے اپنی دعاؤں سے، ماؤں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے، آپ نے نواز شریف کو آپ نے وزیر اعظم بنوایا، تو پھر ہمارا آپ سے وعدہ ہے، کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن خدا کی قسم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اس ملک کے، اس صوبے کے بچوں اور بچیوں کو بہترین تعلیم دلوا کر باہر کے ممالک میں جائیں گے، وہاں پر آپ عزت پاکستان کی کروائیں گے، محنت کریں گے اور اربوں ڈالر پاکستان بچھوائیں گے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ ہم نے گالی گلوچ، دشنام دروازی اور الزام تراشی نہیں کی، جو جنہوں نے کی ان کا اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔ ہم آج یہاں پر آئے ہیں شیخوپورہ کے عظیم بزرگوں اور بھائیوں، یہ کہنے کے لیے، میں آپ کو نواز شریف کا پیغام دینے کے لیے کہ 8 فروری کو آگے بڑھو اور دماغ سے اور اللہ کو یاد کر کے صحیح فیصلہ کرو اور شیر پر مہر لگاؤ۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ مجھے کہتے ہیں کہ شہباز شریف، پنجاب میں تو تم نے مہنگائی نہیں ہونے دی تھی، جب تم وزیر اعظم تو مہنگائی کا دور تھا، میں کیوں غلط بات کروں؟ یہ بات درست ہے، مگر جواب سن لیں کہ پچھلی حکومت نے 4 سال پٹرول کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئیں دنیا میں، اور پچھلی حکومت نے بے دردی سے قوم کا مسائل بہائے اور ہم نے اس کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کسی جگہ ہمیں کامیابی ہوئی، کسی جگہ کامیابی نہیں ہوئی۔ مگر یہ تو یاد کرو کہ 2017 میں چینی کی قیمت 35 روپے تھی، 2017 میں آٹے کی قیمت 52 روپے تھی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سن لو میری بات آج، اگر پاکستان کو دیوالیہ پن سے ہم نے اللہ کے فضل سے جو بچایا، اگر نہ بچاتے تو کیا ہوتا؟ پٹرول کے پمپوں پر پٹرول نہ ملتا، لمبی لائنیں ہوتی، بینکوں کے اوپر کھاتے دار چڑھ دوڑتے اور فیکٹریاں بند ہو جاتی، کھاد نہ ملتی اور مریضوں کے لیے دوائیاں نہ ملتی، اور پاکستان کی برآمدات وہ تباہ ہو جاتی، پاکستان کی درآمدات نہ ہوتی۔ سڑکوں کے اوپر لاکھوں لوگ آ کے احتجاج کرتے، بلوے ہوتے، گھیراؤ ہوتے۔ میں نے دن رات ہم نے کوشش کی اور اللہ کے فضل سے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ سیاست کے اوپر بہت نقصان ہوگا، میں نے کہا خدا کی قسم ایسی سیاست باہر میں جائے، اگر ریاست نہ رہی تو سیاست کہاں کی؟ ریاست بچ گئی، سیاست بھی بچ جائے گی، ایک دوباری 100 مرتبہ قربان کریں گے۔ یہ باہر ہزاروں لوگ جمع کھڑے ہیں شدید سردی میں، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کچھ گرمائش آ رہی ہوگی، لیکن بڑی سردی ہے، اور اس میں آپ نے میری یہ ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں بات سنی۔ میں آپ کو آخر میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عظمت کے لیے، حضرت قائد اعظم کے خواب کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بزرگوں کی، شہیدوں کی قبروں کی آبیاری کے لیے 8 فروری کو آگے بڑھو، پاکستان کا نام بڑھاؤ، شیر پر مہر لگاؤ، پاکستان کو عظیم بناؤ۔ پاکستان کو عظیم بناؤ گے؟ پاکستان کو عظیم بناؤ گے؟ نواز شریف کو وزیر اعظم لاؤ گے؟ پاکستان، قائد اعظم نواز شریف۔ خدا حافظ۔ شیخوپورہ میں فاروق آباد میں مسلم لیگ نون کے جلسے سے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف خطاب کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون نے آج شیخوپورہ میں پاور شو کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا اگر ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے نہ بچایا ہوتا تو آج پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھی نہیں ملتا۔ میں کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا، ماضی میں نواز شریف نے بھی کام کر کے دکھایا ہے۔ نواز شریف نے اینٹوں کے بھٹوں سے بچوں کی مشقت کو ختم کرایا۔
یہ تھی اب تک تازہ ترین. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.